وہ منحوس گانا کون سا تھا کہ جسے گانے کے بعد محمد رفیع کی جان چلی گئی؟ اس گانے کی ریکارڈنگ کے دوران کیا عجیب و غریب واقعات پیش آئے؟ یہ مکمل عبرتناک داستان جاننے کے بعد محمد رفیع کی یاد میں آپ کی آنکھیں بے ساختہ بھیگ جائیں گی۔ ہندوستان کے فلمی میوزک اور پلے بیک میوزک کے لیے محمد رفیع سب سے بڑا سنگر سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ محمد رفیع نے بے شمار فلموں کے سپر ہٹ گانے گائے اور دنیا کے رکھوالو آپ کا وہ انقلابی سانگ تھا جس نے آپ کو امر کر دیا۔ ہر رنگ میں گیت گائے، لیکن آپ کا آخری گانا جو آپ نے دھرمیندر جی کی فلم آس پاس کے لیے گایا، وہ جب آپ گانے کی ریکارڈنگ کے لیے جاتے ہیں تو کمپوزر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ رفیع صاحب اس گانے کو آپ نے ایسے انداز میں اپنے سین پر پیش کرنا ہے کہ پھر وہ سین بتاتے ہیں کہ دھرمیندر جی جو اس فلم میں ہیرو ہوتے ہیں ان کی محبوبہ کو ان کا بہنوئی مار دیتا ہے، اور پھر جب اس بہنوئی کو پھانسی ہو رہی ہوتی ہے تو محمد رفیع کی آواز میں وہ گیت چلنا شروع ہو جاتا ہے جو دھرمیندر جی پر فلمایا جاتا ہے۔ اس گیت کے بول تھے تو کہیں آس پاس ہے میرے۔ جب محمد رفیع نے گیت کو پڑھنے کے بعد اس کی ریہرسل شروع کی تو سننے والے بھی کہتے ہیں محمد رفیع کی آواز کپ کپا جاتی، وہ بار بار کھانسنے لگتے، اور اس کے ساتھی نے اس کو کہا کہ رفیع صاحب یہ ریکارڈنگ پھر کبھی کر لیں گے، پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ لیکن محمد رفیع نے کہا آپ مجھے پانی پلا دیجئے، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور لیکن پھر اسی کے بعد جب محمد رفیع گانے کی کوشش کرتے ہیں تو شاعر اور کمپوزر لکشمی لال بھی ان سے کہتے ہیں کہ رفیع صاحب ضروری تو نہیں کہ آج ہی ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر ہم ریکارڈنگ کر لیں گے، کیونکہ آپ کی گائیکی میں وہ درد، وہ کرب اور سوز نہیں ہے جو ہمیں اس فلم کے لیے درکار ہے۔ تو محمد رفیع اپنی اس بات کو چیلنج سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ریکارڈنگ کرنی ہے تو آج ہی کرنی ہوگی۔ اور پھر اسی کے بعد ناظرین و سامعین لاکھ اصرار کے باوجود بھی وہ اسی بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ریکارڈنگ کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اسی کے بعد جب یہ گانا ریکارڈ کیا جاتا ہے تو اسٹوڈیو میں موجود ہر شخص کی آنکھیں بے ساختہ بھیگی ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین و سامعین محمد رفیع جب یہ گانا گا کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اس کے ڈرائیور نے کہا تھا کہ اپنا یہ گیت گنگناتے رہتے، اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ گیت وہ سارا راستہ گاتے رہتے اور گھر چلے جاتے۔ اور جب اس کا ڈرائیور ان سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں، مجھے کچھ وہم سا ہو گیا ہے، اس گانے میں مجھے کچھ ایسا عجیب لگ رہا ہے کہ میرا دل بھوچل ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس آفت کے لیے یہ ایک اشارہ تھا۔ اور ناظرین و سامعین محمد رفیع جب گھر پہنچتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، اور برے صغیر پاک و ہند کا یہ بڑا فنکار انتقال کر جاتا ہے۔ اور جب یہ فلم آس پاس منظر عام پر آتی ہے تو ایک سائڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس گانے کو گانے والے محمد رفیع کی وفات ہو گئی ہے، اور آج بھی یہ نیٹ پر معلومات موجود ہے۔ لیکن محمد رفیع یہ منحوس گانا جب اس کی موت کا سبب بنتا ہے تو لوگ بھی اس گانے کو سننا پسند نہیں کرتے، اور اسی کے بعد یہ گانا فلاپ ہو جاتا ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آج کل اس گانے کو ایک بدبخت گانے کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ محمد رفیع تو ایک ایسے فنکار ہوتے ہیں جو ایک فقیر کی آواز سن کر ان کے اندر سنگر بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ پہلی مرتبہ گانا گاتا ہے تو لوگوں کو بھا جاتا ہے اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ اور ناظرین و سامعین یہاں پر میں آپ کو ایک اور کہانی بھی بتاتا چلوں کہ محمد رفیع پاکستان سے بھی شدید ترین محبت کرتے تھے۔ بارہا پاکستان بھی آئے، نصرت فتح علی خان کو بھی انہیں سننے کا موقع ملا، اور آج بھی پاکستان کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ محمد رفیع نے نعتیں بھی بہت زیادہ پڑھی ہے۔ یہ ان کا ریکارڈ ہے کہ ان کی نعتیں بھی بہت زیادہ مقبول ہوئی، اور جب ان کی نظر بقول خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو کیونکہ انہوں نے بعض فلموں میں ہندو بھجن بھی گائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر محمد رفیع توبہ کر لیتے ہیں کہ اب وہ گانے تو گائیں گے، فلموں میں بھی کام کریں گے، لیکن ہندو مذہب کے بھجن کبھی بھی نہیں گائیں گے۔ اور پھر اسی کے بعد وہ نعتیں گاتے ہیں
اور ان کی آواز میں نعتیں آج بھی لوگوں کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور ناظرین و سامعین، ویڈیو کے متعلق اپنا قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ اگلی بایوگرافی کس سنگر اور کس اداکارہ پر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ